السلام علیکم معزز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ موت کیسے آتی ہے اور قبر میں کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی باتوں پر بن دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس وجہ سے اعتبار نہیں کیا جائے گا ایمان کا۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر فرشتے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جب دستک دیتے ہیں تو آواز آتی ہے، کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہیں۔ تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور پہلے سے دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں اور چھویں آسمان پر، اور پھر حتیٰ کہ ساتویں آسمان پر فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان پر فرشتے روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے، اس نے ہمارے احکامات پر عمل کیا اور ہمیں وحدہ لا شریک مانا، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لایا اور ختم نبوت پر ایمان لایا۔ ہم نے اس کو مغفرت کا فیضان دیا، لہٰذا اس کی روح کو واپس اس کی قبر پر لے جاؤ اور قیامت تک کے لیے اس کو سلا دو۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسم میں جا کر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا۔ اس کا ماننا کفر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔